السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے لڑکا لڑکی اور لوگ. میں نے اس سے پوچھا کون بخت ہاں؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی بڑے ڈاک خانے کے سامنے پکی گلی میں وہ لکڑیوں کے ٹال پر کام کرتا ہے. اس کے انداز میں بےتابی تھی جیسے مجھے فوراً بخت خان کی طرف روانہ کرنا چاہتی ہو، لیکن مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ گل حسن ابھی ہسپتال میں پڑا تھا. میں نے فوراً بات بنائی، اچھا وہ بخت خان، لیکن وہاں تو میں نے پہلی پہرا بٹھا رکھا ہے. گھبرانے کی بات نہیں، اب تو مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دو تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں. لڑکی نے چادر کا پلو درست کیا، پھر سسکیوں کے درمیان دھیمی آواز سے بولنے لگی. اس نے جو پہلا فقرہ کہا وہ یہ تھا، پتہ نہیں میرے اس بیان کے بعد میرے باپ اور بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے میں آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا رہی ہوں. اس تمہید کے بعد اس کا طویل بیان شروع ہوا. درمیان میں نے کہیں کہیں سوال بھی کیے. لڑکی کا نام یاسمین تھا. یاسمین سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے. وہ شہر سے 20-25 میل دور جہلم کے کنارے واقع ایک خوبصورت موزہ رہوال کی رہنے والی تھی، لیکن یہ اس کا آبائی گاؤں نہیں تھا. اس کے باپ دادا آزاد قبائلی علاقے کے باسی تھے. وہاں ان کی کسی کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اس دشمنی کی وجہ سے ان کے خاندان کو نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہونا پڑا. نقل مکانی کرنے والوں میں 2 اور خاندان بھی شامل تھے. ان لوگوں نے یہاں مختلف کام شروع کر دیے. کچھ دیواریں بنانے لگے، کچھ شہر میں چوکیداری کرنے لگے اور کچھ نے کھیتی باڑی شروع کر دی. غرض وہ یہاں مستقل آباد ہو گئے. یاسمین اسی سرسبز گاؤں کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گنگناتے چشموں میں پروان چڑھی. اس کا باپ غلام خان اور 2 بھائی کاشتکاری کرتے تھے. زندگی کی گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن پھر ایک طوفان اٹھا. شیشم کا ایک درخت ان کی پرسکون زندگیوں کو تہو بالا کر گیا. یہ درخت یاسمین کے باپ کے کھیت میں تھا، لیکن ساتھ والے کھیت کا مالک اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا. وہ اسے کاٹنا چاہتا تھا اور یاسمین کا باپ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا. جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا. تمام مصالحتی کوششیں ناکام ہو گئیں. افسوس کی بات یہ تھی کہ جھگڑا 2 ایسے گھرانوں کے درمیان تھا جو ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اکٹھے نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہوئے تھے. ماضی میں ان کے دشمن اور دوست ایک تھے، لیکن اب وہ آپس میں سر کاٹنے پر تل گئے تھے. مخالف فریق کا سربراہ احمد علی خان تھا، وہی احمد علی خان جو اب یاسمین کا سسر تھا. اس نے ایک روز غلام خان کو للکار کر کہا کہ آج رات وہ درخت کاٹ لے گا، اگر وہ روک سکتا ہے تو روک لے. اس روز یاسمین بہت روئی تھی. وہ جانتی تھی آج رات جھگڑا ہوگا اور اس کے باپ یا بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا. پھر ایک تاریک کوٹھڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں دیر تک روتی رہی تھی، اور وہ یہی کر سکتی تھی. مردوں کو روکنے کی نہ ان میں ہمت تھی اور نہ ان کے رسم و رواج اجازت دیتے تھے. اس رات یاسمین مصلی بچھائے دیر تک اپنے باپ اور بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی. اگر اس وقت اسے معلوم ہوتا تو وہ صرف بھائیوں کی سلامتی کی دعا ہی نہ مانگتی، ان کے دشمنوں کی بھی خیر مانگتی. لیکن اس کی سوچ اتنی دور کیسے پہنچ سکتی تھی؟ اسے کیا معلوم تھا ایک روز اسے اپنے باپ اور بھائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس کے زخمی جسم کو ناکردہ گناہوں کی سزا میں کانٹوں پر گھسیٹا جائے گا. وہ عورت تھی، اس لیے اس کی سوچ کی اتنی بلند پرواز نہیں تھی، یا شاید اس کی سوچ کے پر پیدائش کے روز ہی کاٹ دیے گئے تھے. وہ صرف اپنے باپ اور بھائیوں کی سلامتی مانگتی رہی اور اس کے کنوارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی معصوم دعا قبول ہوئی. اس کا باپ اور بھائی زندہ سلامت واپس آ گئے. وہ کتنا خوش ہوئی تھی. اس نے اپنے باپ کا چوڑا سینہ دیکھا تھا، بھائیوں کے مضبوط بازو دیکھے تھے اور نسلوں نسلوں میں ان کی بلائیں لے لی تھی. اس نے اور اس کی ماں نے سمجھا تھا شاید جھگڑا ٹل گیا، لیکن جھگڑا ہوا تھا.
اور اس جھگڑے میں مخالف فریق کا ایک نوجوان سینے پر گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ دشمنی کی جڑیں مزید گہری ہو گئی تھی، اس کا پھل اور کڑوا ہو گیا تھا، لیکن معصوم یاسمین ان حقیقتوں سے بے خبر وادی کے نشیب و فراز میں اپنی زندگی کا حسین ترین گیت گنگنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شہزادہ بسا ہوا تھا اور اس کی الڑ دھڑکنوں میں ایک ہی نام کی گونج تھی، بخت خاں۔ بخت خاں اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ بادامی آنکھوں، سرخ ہونٹوں اور لمبے قد والا غیور بخت خاں، وہ اسے اپنی زندگی کی طرح چاہتا تھا۔ اسے دیکھتی ہی یاسمین کی پلکیں جھک جاتی تھیں اور دوبارہ اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یاسمین کو دیکھتی ہی بخت خاں کے قدم رک جاتے تھے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے تھے۔ جہلم کے گنگناتے پانی نے بارہا ان کی بے آواز سرگوشیاں سنی تھی، لیکن پھر ایک روز سب خواب ٹوٹ گئے۔ جدائی کا وہی صدیوں پرانا قصہ دہرایا گیا۔ غلام خاں اور احمد علی خاں کی دشمنی جو ایک شخص کی موت کے بعد اور بڑھ گئی تھی، فیصلہ مانگ رہی تھی۔ قتل کے بعد 2-3 بار دونوں پارٹیوں کے افراد جھگڑ چکے تھے۔ خدشہ تھا کہ مزید خون خرابہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کا مشورہ تھا کہ پولیس کو اطلاع دی جائے، لیکن دونوں فریق پولیس تک پہنچنا بزدلی سمجھتے تھے۔ احمد علی خان نے تو اپنے آدمی کے قتل کو بھی پولیس سے پوشیدہ رکھا تھا، بلکہ گاؤں میں بھی بہت سو کو خبر نہیں تھی کہ احمد علی خان کا آدمی غلام خان اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ دراصل ان لوگوں میں پولیس تک پہنچنے کا رواج ہی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے فیصلے بندوق کی گولی سے کرتے آئے تھے، لیکن اس دفعہ گولی نہیں چلی۔ ان کے چند بزرگوں نے اپنے قدیم رواج کے مطابق ننواتے یعنی مصالحت کی کوشش شروع کر دی۔ بالآخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی۔ غلام خان اور احمد علی خان میں صلح ہو گئی۔ صلح کی شرائط کے مطابق غلام خان نے احمد علی خان کی کھیتی مناسب داموں میں خرید لی۔ اس کے علاوہ اس نے سورہ پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہاں میں سورہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں۔ یہ رسم ہمارے شمالی اور قبائلی علاقوں میں قدیم زمانے سے رائج۔ لڑائی جھگڑے کے دوران جب کوئی شخص اپنے مخالف فریق کا کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے یا اتفاقاً اس سے ایسا ہو جاتا ہے تو مقتول کے ورثاء اس کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ انتقام لیے بنا انہیں چین نہیں آتا۔ قاتل اگر اپنے جرم پر پشیماں ہو تو خون خرابے کا یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے مقتول کے وارثوں سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں قاتل اپنی عاجزی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ مصالحت کی مختلف کوششوں میں ایک یہ سورہ کی رسم بھی ہے۔ اس میں قاتل اپنی نیک خواہشات کے اظہار کے لیے اپنی بیٹی، بہن یا کسی اور قریبی عزیزہ کا رشتہ مقتول کے خاندان کے کسی فرد سے کر دیتا ہے۔ اس سے رشتہ داری وجود میں آتی ہے اور عموماً قتل و غارت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ سورہ کا اصل مقصد مقتول کے خاندان کی تالیف قلب ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کے نتائج توقع کے خلاف بھی نکلتے ہیں۔ بہرحال باہمی صلاح و مشورے سے غلام خان نے اپنی بیٹی یاسمین کا رشتہ مقتول کے ورثاء کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بخت خان پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ یاسمین اپنی معصوم محبت کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ رات کی تاریکی نے ان دونوں کی بے آواز فریادیں سنی۔ وہ تڑپے مچلے لیکن نامہرباں وقت اپنا وار کر کے رہا۔ یاسمین کی شادی احمد علی کے بیٹے گل حسن سے کر دی گئی۔ وہ گل جو خار سے بڑھ کر نوکیلا اور تکلیف دہ تھا۔ وہ کسی طرح اس کے لائق نہیں تھا۔ نکھٹو، آوارہ، ٹھگنا اور بلا کا نشے باز۔ گاؤں کی کوئی لڑکی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، لیکن رسم و رواج کی رسی نے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی کو باندھ کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ اپنی خوش بختی پر جتنا بھی ناز کرتا کم تھا، لیکن اس نے اس ہیرے کی قدر نہ کی۔ شادی کے بعد احمد علی خان زمین کی رقم لے کر بیٹے کے ساتھ شہر آ گیا۔ یہاں ایک تو ماہ تو خیریت سے گزرے، پھر یاسمین کا شوہر اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آنے لگا۔ وہ دونوں ہر وقت یاسمین پر طعنہ زنی کرتی رہتی، اسے خونی کی بیٹی اور قاتلوں کی بہن قرار دیتی۔ مرنے والا یاسمین کی ساس کا بھانجا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یاسمین کو دیکھتی ہی اس کی ساس اپنے دل کی نفرت کو چھپا نہ سکتی۔ کوئی نہ کوئی بات اس کے منہ سے ایسی نکل جاتی جو یاسمین کو پہروں رونے پر مجبور کر دیتی۔
آہستہ آہستہ نند اور ساس کی زیادتیاں بڑھتی گئیں۔ شوہر نے پہلے پہل معمولی سی مزاحمت کی، پھر وہ بھی ماں اور بہن کا طرفدار ہو گیا۔ گاؤں تو وہ لوگ چھوڑ ہی چکے تھے، اب انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ یاسمین پر مظالم کی بارش کر دی گئی۔ روکھی سوکھی کھا کر وہ سارا دن گدھے کی طرح کام کرتی، پھر شوہر کی مار کھا کر سو رہتی۔ سسر کا سلوک تو پہلے دن ہی سے اچھا نہیں تھا۔ جب اس نے دوسروں کو بھی ہم نوا دیکھا تو اور شیر ہو گیا۔ وہ ظالم بڈھا شوہر کے سامنے یاسمین کو پیٹتا اور گالیاں دیتا۔ ماں باپ کی عزت پر چپ چاپ قربان ہو جانے والی انمول بیٹی کو سسرال والوں نے جہنم میں جھونک دیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا، پھر حالات نے ایک اور کروٹ بدلی۔ ایک روز یاسمین کو اس کے شوہر نے اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ یہ گھر والوں کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ اب گھر کا کام کاج کون کرتا؟ اس خیال کے پیش نظر اس کا شوہر اسے اپنے تانگے پر بٹھا کر ہڈیاں جوڑنے والے کے پاس لے گیا۔ ہاتھ بندھوا کر جب وہ واپس آ رہی تھی، دفتن اس کی نگاہ ایک شخص پر پڑی۔ وہ بخت خاں تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کے بچپن کا ہمجولی۔ گرد میں اٹا ہوا وہ ایک سڑک پار کر رہا تھا۔ یاسمین تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملیں اور کائنات کی حرکت جیسے تھم گئی۔ دوسرے ہی لمحے یاسمین نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بخت خاں اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور تانگے کے پیچھے ہو لیا۔ اس کی نگاہیں یاسمین کے سراپے پر جم کر رہ گئیں اور وہ مقناطیس کی طرح تانگے کے ساتھ کھنچا چلا جا رہا تھا۔ کبھی تیز چلتے اور کبھی بھاگتے ہوئے اس نے تعاقب جاری رکھا اور آخر یاسمین کا گھر دیکھ لیا۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بخت خاں نے بہت جلد اندازہ لگا لیا کہ اس گھر میں یاسمین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اکثر ان کے گھر کے گرد منڈلاتا رہتا۔ یاسمین اسے اپنی چھت پر سے دیکھتی اور کانپ جاتی۔ وہ جانتی تھی بخت خاں کی یہاں موجودگی اس کے گھر والوں سے زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکے گی، اور ایک روز ایسا ہی ہوا۔ یاسمین کی ساس نے اپنی بیٹی سے کہا، میں نے آج منشی مرجان کے بیٹے بخت خاں کو گلی میں کھڑے دیکھا ہے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اسے بھی کل یہی شک ہوا تھا جیسے بخت خاں گلی میں کھڑا ہے۔ وہ دن تو یاسمین کے لیے قیامت ہی ثابت ہوا۔ ساس اور نند نے اسے مل کر اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو اس کی ساس تانگے کے اڈے پر اپنے بیٹے کو اطلاع دینے جا چکی تھی۔ یاسمین جانتی تھی بخت خاں ابھی گلی میں ہوگا۔ وہاں اس نے ایک کریانہ فروش سے دوستی گانٹھ رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے شوہر گل حسن کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو کر یہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بخت خاں کو خبردار کر دے، لیکن اس کی نند نے اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس سے بدترین مجرموں کا سلوک کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ بخت خاں کو ہوشیار کرنا نہیں چاہتی تھی، صرف اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل حسن اسے مار کر سلاخوں کے پیچھے چلا جائے یا پھانسی کے تختے پر جا کھڑا ہو۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ بعد ازاں جب وہ ہوش میں آئی تو اسے پتہ چلا کہ گلی میں سخت جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے شوہر نے اپنے کچھ تنگا باندھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر بخت خاں کو بری طرح مارا تھا۔ وہ تو شاید اسے جان سے ہی مار ڈالتے، لیکن عین اس وقت جب گل حسن اس کو بندوق کے بٹ مارا تھا، بندوق کھل گئی اور گولیاں نیچے گر گئی۔ اس سے پہلے کہ گل حسن بندوق دوبارہ لوڈ کرتا، کچھ محلے داروں نے ہمت سے کام لیا اور نیچے گرے ہوئے بخت خاں کو موقع سے بھگا دیا۔ اس روز یاسمین کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ اگر شوہر اسے مارتا تو محلے دار سمجھتے کہ اس معاملے میں وہ بھی قصوروار ہے۔ بس سارے گھر والے سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے رہے۔ چند روز بعد شوہر اور سسر نے مل کر دل کی بھڑاس نکالی اور یاسمین کے ٹوٹے بازو کی پرواہ کیے بغیر اسے خوب پیٹا گیا۔ اس رات مار کھا کر وہ ایک تاریک کوٹھڑی میں پڑی اپنی بدنصیبی پر آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے بخت خاں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ بخت خاں دلیری سے اندر گھس آیا تھا۔ اس نے کہا، یاسمین میں دیکھ رہا ہوں اس گھر میں تیرا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تمہارا باپ اور تمہارے بھائی یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہوں گے، میں نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اس قید سے رہائی دلانے آیا ہوں۔ جواب میں یاسمین نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔
اس نے کہا اگر اس کے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ لیکن وہ کوئی فلمی ہیرو نہیں تھا اور نہ یہ فلمی کہانی تھی۔ یاسمین، میں تمہیں اس دوزخ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم میرے ساتھ جاؤ گی یا میں بھی تمہارے ساتھ مروں گا؟ یاسمین نے اس کے بہت ہاتھ جوڑے، منتیں کی اور بمشکل اسے واپس بھیجا۔ بخت خاں نے یاسمین کی حالت زار گاؤں جا کر اس کے والدین سے بیان کی۔ اس کی نیت بھلائی کی تھی لیکن بدنامی اس کے حصے میں آئی۔ یاسمین کا والد اور بڑا بھائی اسے دیکھنے کے لیے یہاں شہر پہنچے۔ یاسمین کے سسرال والے ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ایک رات انہیں مہمان رکھا اور اگلے روز یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ آئندہ وہ یہاں نہ آئیں کیونکہ ان کے رشتہ دار اس میل جول کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ زخم ابھی تازہ ہیں، کہیں کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے۔ اس ایک رات میں یاسمین کے سسرال والوں نے اس کے والد کے کان اتنی مہارت سے بھرے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہی پرایا ہو گیا۔ اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا گیا کہ بخت خاں نے ابھی تک یاسمین کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ اسے ورغلا کر اس کا گھر برباد کرنے کے چکر میں۔ بخت خاں کا حوالہ ایسا تھا کہ یاسمین کے والد اور بھائی کو فوراً یقین آ گیا۔ انہوں نے یاسمین سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا اور اسے روتا چھوڑ کر صبح سویرے واپس چلے گئے۔ یاسمین کے گرد کھینچی ہوئی دیواریں اور بلند اور مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ ان دیواروں کے اندر ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی، اور ان دیواروں سے باہر بخت خاں موجود تھا۔ اس کی حوصلہ مند نگاہیں اور توانا بازو کچھ کر گزرنے کو بے قرار تھے۔ اس نے شہر ہی میں لکڑیوں کے ایک ٹال پر مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہ جوان اور دلیر تھا۔ بہت جلد اس نے شہر میں قدم جما لیے۔ ایک روز وہ ایک کوٹھی میں لکڑیاں ڈالنے گیا تو کوٹھی کے سیٹ سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ بخت خاں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر بدتمیز سیٹھ کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ اس کے دو ملازم آگے بڑھے تو ان کی بھی ٹھکائی کر دی۔ اس واقعے نے بخت خاں کو گلی محلے میں مشہور کر دیا۔ کئی نوجوان اس کی دوستی کا دم بھرنے لگے۔ بخت خاں اب گاؤں تو جا نہیں سکتا تھا۔ وہاں یاسمین کے والدین ہی اس کے دشمن نہیں تھے، پورا گاؤں اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ گاؤں جا کر لوگوں کی ملامتی نظروں کا سامنا کرنے کے بجائے وہ یہیں چھپا رہے۔ دوسری طرف یاسمین کا شوہر بھی اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ بخت خاں اسی شہر میں موجود ہے۔ اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یاسمین ہر صبح یہ دھڑکا لے کر جاگتی تھی کہ آج کا سورج بخت خاں کو قبر اور اس کے شوہر کو جیل میں پہنچا دے گا۔ قارئین، یہ وہ حالات تھے جو یاسمین نے مجھے بتائے، اور انہی حالات میں گل حسن شراب کے نشے میں دھت تھانے کے سامنے سے گانا گاتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ اگر معاملے کو سرسری نظر سے دیکھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ گھریلو پریشانی نے گل حسن کو نشے اور آوارہ گردی پر مجبور کر دیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بخت خاں چونکہ دوبارہ گل حسن کے محلے میں نہیں آیا تھا، اس لیے یہ صرف یاسمین کا شبہ تھا کہ گل حسن بخت خاں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اس معاملے کو گہری نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ میں اس شخص کو کیسے فراموش کر سکتا تھا جو ایک رات پہلے مجھ سے زور آزمائی کر کے فرار ہو گیا تھا۔ حالات صاف طور پر ایک واردات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور وہ واردات تھی بخت خاں کا قتل۔ جہلم کنارے کے خوبصورت گاؤں سے شروع ہونے والی اس کہانی کا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ بکھری ہوئی کڑیاں خود بخود مربوط ہو رہی تھی۔ احمد علی اور اس کا بیٹا بخت خاں کا قصہ پاک کر دینا چاہتے تھے، لیکن چند ہفتے قبل گل حسن محلے میں اس سے دست و گریباں ہو چکا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ گل حسن نے بخت خاں کو کتے کی موت مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اب اگر بخت خاں قتل ہو جاتا تو سب سے پہلے گل حسن پر ہی شک کیا جاتا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ بخت خاں کو قتل کرنے کا کام اس نے اپنے کسی جگری دوست یا کرائے کے بدماش کو سونپا۔ جس وقت گل حسن تھانے میں گرفتار ہوا، وہ بدماش اس کے گھر میں موجود تھا اور اپنے مشن پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوتا، میں وہاں جا پہنچا۔ چونکہ وہ مجرم تھا، اس لیے مجھے دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ میں لڑکی سے کافی دیر مختلف پہلوؤں پر بات کرتا رہا۔ واپس آنے سے پہلے میں نے آخری سوال پوچھتے ہوئے کہا،
جہاں مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ کل رات تمہارے گھر سے فرار ہونے والا شخص کون تھا؟ تھانے دار جی، میں اس کا نام تو نہیں جانتی، لیکن وہ ہمارے گاؤں کا ہی رہنے والا ہے۔ اس کے چہرے پر ناک کے قریب چاقو کا ایک گہرا زخم ہے جو آنکھ تک چلا گیا ہے۔ وہ صرف ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ وہ بڑا خطرناک شخص ہے، گاؤں میں لوگ اس سے بہت دبتے ہیں۔ کیا گل حسن سے اس کی دوستی ہے؟ بالکل نہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی دونوں کو اکٹھے نہیں دیکھا۔ وہ پرسوں یہاں آیا تھا اور تب سے ہمارے گھر میں میرا شوہر اور وہ چپکے چپکے باتیں کرتے رہے ہیں۔ کل میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ وہ بار بار کسی سیٹھ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک دو بار انہوں نے بخت خاں کا نام بھی لیا۔ بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بخت خاں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں رونے دھونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی، اور وہ میں اب تک کر رہی ہوں۔ جب میں تھانے پہنچا دوپہر ہو چکی تھی۔ احمد علی خان عرف بابا گولی حوالات کے فرش پر منہ کھولے سو رہا تھا۔ اس کی بہو نے گراں قدر معلومات فراہم کی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بخت خاں کو تھانے بلانے کا فیصلہ کیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کا مضبوط جسم سونے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ ایک دراز قد خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ ایک سچا، کھرا، بے خوف شخص ہے۔ اس نے اب تک کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاں، جرم کا نشانہ ضرور بننے والا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے حالات سے باخبر کر کے ہوشیار رہنے کا مشورہ دوں، لیکن پوچھ گچھ کے دوران صرف ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے مجھے چوکنا کر دیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ بخت خاں کو صرف ہوشیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ وہ میری توقع سے زیادہ خطرے میں تھا۔ پوچھ تاچھ کے دوران اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اور بڑا اچھا ہوا کہ یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گاؤں کا وہ شخص کون ہے جس کی ایک آنکھ چاقو کے وار سے ضائع ہو چکی ہے؟ اس ذکر پر بخت خاں بری طرح چونک گیا، الٹا مجھ سے پوچھنے لگا، جناب، آپ کو وہ کہاں ملا ہے؟ صرف میرے سوال کا جواب دو۔ اس کا نام دلاور ہے جی، نہایت خصیلہ اور کینہ پرور شخص ہے۔ کسی کے خلاف دل میں کوئی بات بٹھا لے تو نکالتا نہیں، بدلہ لے کر چھوڑتا ہے۔ آج سے کوئی 1 سال پہلے گاؤں میں اس نے ایک راہ چلتی لڑکی کو مذاق کیا۔ لڑکی نے اسے تھپڑ دے مارا۔ دلاور نے بدتمیزی کی کوشش کی۔ میں موقع پر موجود تھا، خاموش نہ رہ سکا۔ آگے بڑھ کر میں نے دلاور کا گریبان پکڑ لیا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ دلاور نہایت خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میرے بعض دوستوں نے کہا کہ اب اس شخص سے ہوشیار رہنا، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دلاور بعد میں کئی بار مجھ سے ملا۔ لگتا تھا وہ اس دن کا واقعہ بھول چکا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلک نظر آتی تھی۔ میں سوچتا تھا شاید یہ میرا وہم ہے۔ کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے، اس نے اس لڑکی کے گھر کی دیوار پھاندی۔ رات کا وقت تھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ اس نے لڑکی کو خنجر دکھایا اور اس کی عزت لوٹ لی۔ صبح لڑکی کے گھر والوں نے اسے چارپائی پر بے ہوش پایا۔ دلاور گاؤں سے فرار ہو گیا اور کوشش کے باوجود اس کا سراغ نہیں ملا۔ اب آپ کی زبانی اس کا نام سن کر مجھے خیال آ رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ ہاں، بہت خاص بات ہے۔ وہ شخص تمہیں جان سے مارنے کے لیے یہاں پہنچ چکا ہے۔ اب اپنا انتظام کر لو۔ بخت خاں حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کچھ ضروری ہدایات دے کر میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ ذہن ایک بار پھر اس کیس کی گتھیاں سلجھانے لگا۔ اس سے پہلے میں مطمئن تھا کہ گل حسن کی گرفتاری کے بعد واردات ٹل جائے گی، کیونکہ اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو چکی تھی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ گل حسن نے جس شخص کو استعمال کیا ہے وہ اس کا کوئی دوست یا کرائے کا قاتل ہے، لیکن اب یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ شخص خود بھی بخت خاں کا دیرینہ دشمن ہے، اور اسے قتل کرنے کی شدید خواہش اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب تھا گل حسن کی گرفتاری کے باوجود اس پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، گل حسن جانتا تھا کہ دلاور خان کی بخت خاں سے پرانی عداوت ہے۔
اور موقع ملنے پر وہ اس کی جان سے کھیل جائے گا۔ اتفاقاً اسے دلاور خان کا وہ ٹھکانہ بھی معلوم تھا جہاں وہ لڑکی کی آبرو ریزی کے بعد چھپا ہوا تھا۔ ایک روز گل حسن اس کے ٹھکانے پر پہنچا اور اسے بتایا کہ بخت خان آج کل شہر میں موجود ہے۔ اس نے دلاور سے کہا، تمہارے لیے اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ وہ شہر میں لکڑی کے ایک ٹال پر کام کرتا ہے اور رات کو تنہا وہاں سوتا ہے۔ دلاور خود بھی بخت خان سے اپنا حساب چکانا چاہتا تھا۔ دراصل وہ 1-2 ہفتے میں ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگ کویت اور دبئی وغیرہ جانے کی بجائے محنت مزدوری کے لیے ایران کا رخ کیا کرتے تھے۔ دلاور کے کچھ دوست آبادان میں موجود تھے، انہوں نے وہاں اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ دلاور نے سوچا، بخت خان سے اپنی بیزتی کا بدلہ چکانے کا یہ آخری موقع ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ فوراً گل حسن کے ساتھ شہر چلا آیا اور دونوں 2 روز تک اس منصوبے کی تفصیلات طے کرتے رہے۔ گل حسن چاہتا تھا کہ قتل اس طرح کیا جائے کہ کسی اور شخص کا کام نظر آئے۔ اتفاقاً کچھ روز پہلے بخت خان کا ایک کوٹھی کے سیٹھ سے جھگڑا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اس نے سیٹھ اور سیٹھ کے آدمیوں کو بری طرح پیٹا تھا۔ یہ واقعہ قتل کی تفتیش کو غلط راستے پر ڈال سکتا تھا۔ گل حسن چاہتا تھا کہ بخت خان کو بندوق یا ریوالور کے بجائے کلہاڑی سے قتل کیا جائے۔ دراصل اس سیٹھ کا ایک موالی ملازم تھا جو ہر وقت کندھے پر کلہاڑی رکھتا تھا۔ بخت خان کے ساتھ لڑائی میں بھی وہ موالی پیش رہا تھا۔ لاش پر کلہاڑی کے زخم پائے جاتے تو یقیناً پولیس کا دھیان سیٹھ اور اس کے ملازمین کی طرف جاتا۔ مزید احتیاط کی خاطر گل حسن نے فیصلہ کیا کہ قتل سے 1 دن پہلے یا قتل کی رات وہ کسی بہانے پولیس کو اپنی گرفتاری دے دے گا۔ یوں اس پر شک پڑنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا، اور یہی احتیاط گل حسن کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میں نے اس کی ناقص اداکاری پہچان لی اور شک میں پڑ گیا۔ اب حل طلب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک آنکھ والا خطرناک شخص دلاور کہاں تھا۔ جب تک وہ آزاد تھا، بخت خان کسی بھی لمحے جان سے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اسی شام گل حسن کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس سے مختصر بات کر سکتا ہوں۔ میں گل حسن سے ملا اور سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کے والدین، بہن اور بیوی سب تھانے میں ہیں۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ ان سے بھی اسی کی طرح کا سلوک ہو تو وہ دلاور کا پتہ بتا دے۔ میرے تیوروں سے گل حسن مجھے کوئی نہایت سفاک قسم کا خردماغ تھانے دار سمجھ رہا تھا۔ یہ بھی اسے معلوم تھا کہ میری مار نے اسے جان کے لالے ڈال دیے تھے۔ حالانکہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ اس نے جلد ہی میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں بھی بیمار شخص میں قوت مزاحمت کم ہوتی ہے۔ اس نے مجھے دلاور کا پتہ لکھوایا اور میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے سادہ کپڑوں میں ملبوس 2 مسلح ہیڈ کانسٹیبلوں کو دلاور کا حلیہ بتا دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ اس قسم کے کسی بھی شخص کو وہاں دیکھ کر فوراً گرفتار کر لیں۔ جہلم سے چند میل دور دینے کا قصبہ ہے۔ یہاں ان دنوں مسز اقبال نامی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر تھی۔ گل حسن کی اطلاع کے مطابق دلاور اسی ڈاکٹر کی کوٹھی میں ملازم تھا۔ میں مسز اقبال کی بنگلہ نما کوٹھی پر پہنچا تو رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ یہاں مجھے ہر چہرہ پریشان دکھائی دیا۔ مسز اقبال سے گفتگو کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دلاور خان جو رحمت خان کے فرضی نام سے اس کوٹھی میں ملازمت کر رہا تھا، کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اپنی مالکہ کی مورس گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ پتہ چلا کہ مسز اقبال کا ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ رحمت نے مسز اقبال سے چابی مانگی کہ وہ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر دیتا۔ چونکہ وہ 1-2 دفعہ پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، اس لیے مسز اقبال نے چابی دے دی۔ دلاور گاڑی لے کر نکل گیا۔ مجھے جس خبر نے چونکایا وہ ایک خانسامہ نے دی تھی۔ اس نے بتایا کہ جاتے وقت رحمت یعنی دلاور نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ پرانی پتلون قمیض اسے صاحب نے دی تھی اور اس کے پاس ریوالور بھی تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک جگہ پھڈا ہے، بس ذرا روب وغیرہ ڈالنا ہے۔ صورتحال پریشان کن تھی۔ اگر دلاور بخت خان کا قصہ تمام کرنے گیا تھا تو اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہو سکتی تھی۔ وہ جس حلیے میں روانہ ہوا تھا وہ بالکل نیا تھا۔ وہاں پر موجود میرے کانسٹیبل
کار سے اترنے والے ایک خوش پوش شخص کو ٹال کے اندر داخل ہونے سے کیسے روک سکتے تھے؟ خطرے کا شدید احساس مجھے ہوا اور میں بھاگتا ہوا مسز اقبال کی کوٹھی سے باہر آیا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور حتی الامکان رفتار سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 25 منٹ بعد میں موٹر سائیکل بڑے ڈاک خانے کی سڑک پر موڑ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ یہ متوسط علاقہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردی بھی کچھ زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے سو رہے تھے۔ ڈاک خانے کے سامنے پکی گلی میں ایک کمزور سی اسٹریٹ لائٹ اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ گلی میں کوئی کار موجود نہیں۔ اس کا مطلب تھا دلاور ادھر نہیں آیا۔ جو ہی موٹر سائیکل رکی، مونگ پھلی والی ایک ریڑھی کے قریب کھڑا میرا کانسٹیبل تیزی سے میری جانب آیا۔ اس نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا بولا، بس ابھی آپ کے آگے آگے اینک والے ایک بابو صاحب گلی میں گئے تھے۔ اس سے آگے میں نے کچھ نہیں سنا اور ریوالور نکال کر ٹال کی طرف بھاگا۔ یقیناً دلاور خان نے احتیاط کے طور پر اپنی کار کسی دوسری گلی میں کھڑی کی تھی۔ میں بھاگتا ہوا خود کو ملامت کر رہا تھا کہ میرا ذہن پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا۔ میں اطمینان کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل سے رپورٹ لیتا رہا تھا۔ یہ چند لمحوں کی تاخیر بخت خان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ جب میں ٹال کے سامنے پہنچا، دونوں کانسٹیبل بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے انہیں انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹال کا دروازہ کوئی نہیں تھا۔ میں دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ اس وقت مجھے دستک کی مدھم آواز سنائی دی۔ جواب میں ایک جھلائی ہوئی آواز آئی، میں کہتا ہوں جب تک بولو گے نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کون ہو تم؟ میں نے بخت خان کی آواز پہچان لی۔ میں دشمن نہیں، دوست ہوں۔ جواب میں ایک بھاری آواز سنائی دی، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب میں ٹھک ٹھک کی تیز آواز آنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہر والا شخص غصے میں دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شخص یقیناً دلاور خان تھا۔ وہ غالباً اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر زور آزمائی کر رہا تھا جو لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے نظر آ رہا تھا۔ میں لکڑیوں کی آڑ لیتا تیزی سے کمرے کے سامنے پہنچا۔ وہ دلاور خان ہی تھا اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وزنی لکڑی تھی اور وہ پے در پے اسے دروازے کے بالائی تختوں پر مار رہا تھا۔ ہینڈز اپ! دلاور نے تیزی سے گھوم کر مجھے دیکھا، پھر حسب سابق وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ میری انگلی لبلبی پر تھی لیکن میں اسے گولی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنایا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ گولی اس کی پنڈلی کو چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اس نے لکڑی کا بھرپور وار میرے سر پر کیا۔ میں تیزی سے نیچے جھکا، پھر میری زوردار لات اس کے سینے پر پڑی۔ وہ اچھل کر لکڑی تولنے والے ترازو پر گرا۔ قریب ہی لکڑیاں پھاڑنے والا بڑا ہتھوڑا پڑا تھا۔ اس نے لپک کر وہ ہتھوڑا اٹھا لیا مگر وہ اس کی توقع سے زیادہ وزنی ثابت ہوا۔ وہ پھرتی سے مجھ پر حملہ نہ کر سکا۔ اس کے ہتھوڑا اٹھاتے اٹھاتے میں نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی، پھر میرا بھرپور مکہ اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے چہرہ بچانے کی کوشش کی لیکن یہ گل حسن کے گھر کا صحن نہیں تھا۔ اس دفعہ نشانہ خطا نہیں گیا۔ ضرب عین اس کی ٹھوڑی پر پڑی تھی۔ سر جھٹکے سے دائیں طرف گھوما۔ اینک جو اس نے آنکھ کا نقص چھپانے کے لیے پہن رکھی تھی اچھل کر دور جا گری۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرتا میرے دونوں کانسٹیبلوں نے اسے جکڑ لیا۔ بخت خان ہاتھ میں لاٹھی تھامے چند گز کے فاصلے پر حیران کھڑا تھا۔ کمرے سے باہر نہ آ کر اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ یہ اس کی بزدلی ہرگز نہیں تھی۔ ایک سمجھدار شخص کو اس موقع پر ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے ہوشیار رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کمرے سے باہر ایک شخص ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کمرے سے باہر ایک شخص ہے یا ایک درجن۔ بخت خان بچ گیا اور گل حسن مر گیا، مگر وہ تھانے میں لگنے والی چوٹ سے نہیں مرا۔ اسپتال میں ہی ایک روز اس کے کسی تانگہ باندھ دوست نے نشے کی گولیاں لا کر دی۔ اس نے نشہ کیا اور سگریٹ پینے لگا۔ مدہوشی میں سگریٹ بستر پر جا گرا۔ بستر کے ساتھ ہی گل حسن بھی جل گیا۔ اسے شدید زخمی حالت میں
ہسپتال کے شعبہ حادثات میں پہنچایا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ گل حسن کے خصیلے باپ کو اعانتِ جرم کے الزام میں جیل جانا پڑا۔ دلاور خان پر اغوا، آبروریزی اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمے چلے۔ اس کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ یاسمین نے پولیس کو اس لیے بیان دیا تھا تاکہ اس کا شوہر ارتکاب جرم سے بچ جائے، لیکن اس بیان نے اس کے باپ اور دونوں بھائیوں کو بھی قتل کے مقدمے میں پھنسوا دیا۔ جس شوہر کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ تو مر ہی گیا تھا، اب اس کے باپ اور بھائی بھی اس کے دشمن تھے۔ ان کے لیے وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ شاید وہ جیل سے باہر ہوتے تو اسے قتل ہی کر ڈالتے۔ وہ اس دنیا میں بے سہارا اور تنہا ہو گئی۔ اس نے سب کو چاہا تھا لیکن اسے سب نے نفرت دی تھی۔ نفرتوں کی ماری ہوئی یہ بے سہارا عورت شاید کسی کنویں میں کود جاتی، لیکن بخت خاں کے مضبوط بازو اس کے ارادوں میں حائل ہو گئے۔ اس نے اسے شہر ہی میں ایک کوٹھی میں ملازمت دلا دی۔ یاسمین نے کسی امیر گھر کے برتن مانجنے شروع کر دیے اور بخت خاں ٹال پر لکڑیاں پھاڑتا رہا۔ پھر ایک صبح کوٹھی والے اپنی اس ملازمہ سے محروم ہو گئے اور ٹال والا اپنے جفاکش مزدور سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ دونوں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔